روزے کا مزہ کب آتا ہے؟ روزے کا مزہ تب آتا ہے جب پیاس لگی ہو، شدت کی، سخت والی پیاس، دھوپ چلچلاتی ہو، کوئی سایہ نہ ہو، گرمی اپنی انتہا کو ہو، سامنے پانی موجود ہو اور بندہ صرف اس لیے ہاتھ نہ لگائے کہ میرے رب کا حکم یہ ہے کہ غروب آفتاب تک کسی کھانے پینے کی چیز یا دوسری ضروریات کے قریب نہیں جانا۔ روزہ کہتے ہی اسے، اور اللہ تبارک و تعالی اس عبادت کے ذریعے چاہتے ہی یہ ہیں دنیا میں کسی کا کسی سے دل لگ جائے، کوئی کسی کا عاشق ہو جائے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ لوگ جان کی پرواہ نہیں کرتے، مال کی پرواہ نہیں کرتے، وقت نہیں دیکھتے، یہاں تک کہ اپنے جسم کی پرواہ نہیں کرتے۔ کچھ بھی ہو جائے، محبوب کو وقت دینا ہے، وہاں جانا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی سے بڑا محبوب کون ہوگا؟ وہ 12 مہینوں میں سے 1 مہینہ مانگتا ہے، بس 1 مہینہ کہ تم کر کے دیکھو، اپنے نفس کو بناؤ، جسم کو تپاؤ، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کر کے دیکھو، تم ہمارے قریب آؤ، اپنے آپ کو روک دو ہر پینے کی چیز سے اور کھانے والی چیز سے دور رکھو، گھر والوں سے علیحدگی اختیار کر لو، الگ ہو جاؤ، تم 1 مہینے کے لیے ہمارے بن کر رہو، 11 مہینے اس کا کیا اثر ہوتا ہے تم خود دیکھو گے۔ روزہ اسی کا نام ہے، روزہ نام ہے محبوب کی محبت میں اپنے آپ کو بالکل ختم کر دینا، روزہ اسی کا نام ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی جبھی تو کہتے ہیں، ان کے بارے میں نہیں کہتے جو روزہ کھلم کھلا چھوڑتے ہیں، نہیں، دکان کھولنا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، صرف ان کے لیے یہ کہا گیا جو روزہ رکھتے ہیں۔ روزے دار کے منہ کے اندر سے آنے والی بو بھی اللہ کو کتنی پسند ہے، اسی لیے تو وہ اللہ جانتا ہے میرے بندے کے پاس گھر میں ہر چیز ہے کھانے کی، اس کو کوئی نہیں روک سکتا، کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، بس میرا ڈر، حالانکہ اس نے مجھے دیکھا نہیں ہے، میرے نبی نے اس سے کہا، اس نے مان لیا، میرا ڈر، میرا خوف، میرا خیال اس کے دل میں ہے۔ روزہ اسی کا نام۔ رمضان کی آمد سے پہلے اللہ کے نبی جو شعبان اور رجب کے مہینے میں آپ نے روزے رکھے، اس کا مقصد ہی یہ تھا، یہ جسم اس پر تیار ہو کہ اب 1 مہینے تک صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بالکل بھوکا پیاسا رہے، بالکل بھوکا پیاسا۔ اور ہم اور آپ تو یہ بات اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ آئی ہے، ہم اور آپ تو جس زمانے میں جی رہے ہیں، آپ یقین کریں ہم بہت شاندار زندگی گزار رہے ہیں، بہت شاندار، اس پر بھی اگر شکر نہ ہو تو پھر تو ہمارا اللہ ہی مالک ہے۔ کتنی قسم کی چیزیں ہمارے پاس پینے کی موجود، پانی نارمل اچھا نہیں لگتا، روح افزا ملا لو، کچھ اور ملا لو، کچھ اور لے کر آ جاؤ، بازار میں حلال قسم کے سینکڑوں مشروبات ہیں، حلال قسم کی سینکڑوں کھانے کی چیزیں۔ ایک مرتبہ دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کر کے دیکھیں، وہاں تو جو کے دانے بھی چھلکے کے ساتھ رہتے تھے، بھوسے کے ساتھ، بغیر چھلنی کے پیسا جاتا تھا، بغیر چھلنی کے چھانا جاتا تھا اور ایسے ہی کھایا جاتا تھا۔ وہاں تو زیادہ سے زیادہ 3 چیزیں رہتی تھی، پینے کا پانی، کھجور اور جو کا آٹا۔ اور ہمارے پاس الگ الگ، بلکہ آٹے ہی کو لے لیں، کتنی طرح کا بازار میں دستیاب ہے، کتنی طرح کا، آپ چکی کا لینا چاہیں وہ الگ، ہر طرح کا ملے گا۔ چاول کی کتنی قسمیں اور کتنے رقم کا چاول ہمارے بازار میں موجود ہے۔ کیا یہ اللہ کا انعام نہیں ہے؟ کہ اللہ کا احسان نہیں؟ جو چاہتے ہیں ہم خریدتے ہیں، کھاتے ہیں، بچوں کو ڈالتے ہیں۔
اور وہاں تو آپشنز بالکل لمیٹڈ تھے، اور ہمارے پاس اتنی نعمتیں ہونے کے بعد ہم اس کے باوجود بھی روزے کے ذریعے سے اللہ کے قریب نہ جائیں، تو پھر تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ سورہ ابراہیم کے دوسرے رکوع کی آیت ہے، قرآن مجید کا 13واں پارہ ہے کہ اگر نعمتوں کے ہونے کے باوجود تمہاری زبان پر شکر نہیں آئے گا تو پھر ہم تمہاری پکڑ نہ کریں تو کیا کریں؟ باپ بیٹے کو بزنس چلانے کے لیے پیسے دیتا ہے، ایک وقت تک باپ برداشت کرتا ہے، جب بیٹا بربادی پر بربادی کرتا رہے تو باپ کیا کرے گا؟ تم اپنے راستے، ہم اپنے راستے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری کسی کی 50 سال کی زندگی، کسی 40 سال کی، اتنی ناشکری کے باوجود بھی وہ نہیں پکڑتا، اتنی بے وفائی کے باوجود بھی وہ نہیں پکڑتا، وہ چھوٹ دیتا رہتا ہے، سدھر جاؤ، آ جاؤ، آج نہیں آ سکے کل آ جاؤ، پرسوں آ جاؤ، وہ چھوٹ دیتا رہتا ہے، آ تو جاؤ، جاؤ گے کہاں؟ اور قرآن مجید سو انسانی عقلوں سے سوال کرتا ہے انا توفکون، کس کے پیچھے؟ کوئی اور منزل ہو تو بتاؤ، کہاں جا رہے ہو؟ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کی محبت کو پانا چاہتا ہو، جس کو معرفت بھی کہتے ہیں، جو اللہ کے عشق میں مست ہونا چاہتا ہو، جو یہ چاہتا ہوں کہ میں جاننا چاہتا ہوں رب العالمین کی ذات کیا ہے۔ جیسے بعض اللہ والے فرماتے تھے کہ ان کی حالت روزے اور دوسری عبادتوں کے ذریعے ایسی ہو گئی تھی کہ جب وہ نماز پڑھتے تھے اور پڑھتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، خود اپنی زبان سے کہتے تھے، احساس ہوتا تھا کوئی تو ہے جو دیکھ رہا ہے، ان کو احساس ہوتا تھا کوئی ہے جو دیکھ رہا ہے، اور بار بار اس آیت کو سینکڑوں مرتبہ پڑھتے تھے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ہی ہے، تیری ہی پوجا کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تجھی کے تیرے ہی سامنے سر کو جھکاتے ہیں۔ روزہ وہ عبادت ہے کہ بندہ اپنے رب کا بن جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے انتظامات فرماتے ہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الخلق والأمر وهو على كل شيء قدير ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وأصحابه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس
وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال سبحانه وتعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما قابل احترام بزرگوں، عزیزوں اور دینی بھائیوں، آج شعبان کی 15 تاریخ ہے اور رمضان المبارک کی آمد میں زیادہ سے زیادہ 15 دن اور کم سے کم 14 دن باقی ہیں۔ اور اللہ کا بڑا کرم ہے، رب العالمین کا احسان ہے کہ ہم سب کو اتنی عمر اور دی کہ شعبان کا مہینہ مل گیا۔ شعبان کی 15ویں رات ہم سب کو مل چکی ہے اور رب العالمین کی ذات سے یہ بھی امید ہے کہ انشاءاللہ رمضان بھی سب کو نصیب ہوگا۔ لیکن اسی رب کا یہ قانون بھی ہے کہ جس کا بلاوا طے ہے اس کو جانا ہی ہوگا، کوئی روک نہیں سکتا، کوئی ٹوک نہیں سکتا۔ اس نے اپنے قرآن میں، اپنے کلام میں یہ بات بالکل صاف کر دی ہے کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، ہمارے قانون میں تبدیلی نہیں ہوا کرتی۔ جب وقت آ جاتا ہے تو بادشاہ بھی جاتا ہے، وزیر بھی جاتا ہے، محکوم بھی جاتا ہے، آقا کو بھی جانا پڑتا ہے، غلام بھی جاتا ہے۔ اور آپ غور کریں، دنیا سے واپس جانے کی یعنی موت، یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس کے علاوہ دنیا ہر چیز پر قادر ہے، مگر یہ ایک ایسی چیز ہے، شاید آپ جانتے ہوں کہ سالہ سال ملینز آف ڈالرز خرچ کیے جا رہے ہیں اس بات پر کہ کسی طرح
انسان یا کسی بھی جاندار کی روح جب اس کے جسم سے نکلتی ہے اس روح کو قید کر لیا جائے، حالانکہ یہ سب بیکار ہے۔ کیوں؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے یہی تو سوال کیا گیا تھا، جس کو قرآن مجید کے 15ویں پارے میں اور 15ویں پارے کے 10ویں رکوع کی یہ پہلی آیت ہے، یسألونک عن الروح۔ اے محمد، یہ آپ کے پاس آ کر پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ قل، کہیے، الروح من امر ربی، یہ تو میرے رب کا حکم ہے، انسانوں کو سمجھ میں نہیں آ سکتا، اور روح کا معاملہ ہے ہی ایسا، نہ تو یہ سمجھ میں آیا، نہ آیا ہے اور نہ آئے گا۔ اس کا معمہ کیا ہے کیا نہیں ہے یہ صرف رب جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ ایک ماں کے رحم میں، اس کے پیٹ میں بچہ 9 مہینے پلتا ہے، وہ ماں اس کی ہر حرکت کو محسوس کرتی، مگر دنیا میں کیا کوئی عورت ایسی گزری ہے جس نے یہ بتایا ہو کہ فلاں دن میرے بچے کے اندر روح ڈالی گئی؟ نہیں۔ کیسے روح ایک گوشت کے ٹکڑے میں اللہ ڈالتے ہیں، کیسے ایک 60 سالہ جسم سے نکالتے ہیں، یہ صرف وہی جانتے ہیں، انسانوں کو نظر بھی نہیں آتا۔ تو بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالی کا معاملہ ہے، اور انسان کی عقل تو رب العالمین کے معاملات کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ کائنات اتنی لمبی چوڑی ہے کہ انسان اس کائنات کا شاید آج تک ایک حصہ ہی دریافت کر سکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو اس کائنات اور یونیورس کو بنایا ہے یہ بڑی لمبی چوڑی، ہماری دنیا اس کائنات کا 1000واں حصہ بھی شاید ہو۔ اس جیسی نہ جانے کتنی دنیائیں اور نہ جانے کتنی طرح کی مخلوقات رب العالمین نے بنائی ہیں۔ بہرحال تو بات یہ چل رہی تھی کہ 1 سال کیسے گزرا، 15 دن باقی ہیں، کس کو رمضان ملے گا یہ تو رب جانتا ہے، ہمارے لیے تو اتنا کہا گیا کہ دعائیں کرو، ورنہ آخرت کی تیاری کے لیے اللہ والے فرماتے ہیں صرف اتنا کافی ہے کہ تم اپنے گلی محلوں میں، اپنے دوست و احباب میں، اپنے پڑوسیوں میں تم تلاش کرو کہ کون تمہارے ساتھ پچھلے سال رمضان میں تھا، کون نہیں ہے۔ صرف اتنا غور کر لو، قدم نہیں ڈگمگائیں گے، موت ہمیشہ یاد رہے گی، اور انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے، نہ جانے کتنے نوجوان، کتنے بوڑھے بھائی بہن ہمارے ساتھ سے اب نہیں ہیں۔ یہی ہے دنیا، اور یہ ایسے ہی چلتی ہے، کوئی آج گیا ہے تو کوئی آیا بھی ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، یہاں لمحہ نہیں ملتا کسی کے لیے بھی، سب کے لیے ایک ہی ہے۔ یہاں ملک الموت جب آ جاتے ہیں تو اس کے بعد کوئی مہلت کسی کو نہیں دی جاتی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کو یہاں تک واضح کر دیا ہے سورہ لقمان کی آخری آیت میں، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہ تم یہ بھی نہیں جانتے کہ تم کہاں مرو گے، کس حالت میں موت آئے گی تم نہیں جانتے۔ انسان پلان بناتا رہتا ہے بچوں کے لیے، یہ جو ذمہ داریاں رہتی ہیں اس کے لیے پلان بناتا رہتا ہے، اور اچانک رب العالمین کا بلاوا آ جاتا ہے، اور جب وہ بلاوا آتا ہے تو اس کے بعد اس میں کوئی تاخیر نہیں ہوتی۔ بہرحال کیسے ایک سال گزرا اور دوبارہ رمضان کی آمد بالکل قریب ہے۔ اسلام کے جتنے احکامات ہیں جو وہ فرض ہوتے ہیں یا ان کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے، تو ہر حکم کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، یعنی کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے۔ حج کی فرضیت کے لیے سبب وجہ کعبۃ اللہ ہے، شرط یہ ہے کہ اتنا مال آ جائے کہ آنے اور جانے کا خرچ اٹھا سکے، جسم میں اتنی طاقت ہو کہ سکون اور اطمینان کے ساتھ حج بیت اللہ کو ادا کر لے تو حج فرض ہو جاتا ہے۔ وَمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، نماز لڑکی ہو یا لڑکا، عورت ہو یا مرد، بالغ ہونے کے بعد نماز فرض ہو جاتی، اور ہر وقت ہر نماز فرض نہیں ہوتی۔ صبح صادق کا وقت ہوا، طلوع آفتاب سے پہلے یہ فجر کے فرض ہونے کا وقت ہے، زوال کے بعد اور عصر سے پہلے یہ ظہر کا وقت ہے۔ جب عصر کا وقت ہو جائے، غروب آفتاب تک یہ عصر کا وقت ہے، اس کے بعد مغرب کا، اس کے بعد عشاء کا، یعنی ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، ہر نماز اپنے وقت میں فرض ہے۔ ایسا نہیں کہ ظہر میں عشاء، عشاء میں ظہر، عصر میں فجر، فجر میں عصر، ہر نماز اپنے وقت میں فرض ہے۔ آپ زکوٰۃ کو لے لیں، مال آپ کے پاس کروڑوں کا ہو، 11 مہینے گزرے، 12ویں مہینے میں کسی وجہ سے آپ کے پاس نصاب کے مطابق مال نہیں رہا، زکوٰۃ فرض نہیں، کیونکہ زکوٰۃ کی فرضیت میں سے جو اہم سبب ہے وہ یہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کے نصاب کے برابر اس مال پر سال کا گزرنا ضروری ہے۔ اگر ایک دن بھی کم ہے اور اس ایک دن سے پہلے کسی بنیاد پر میرے پاس کوئی دولت، کوئی رقم، کوئی سونا، کوئی چاندی نہیں ہے تو زکوٰۃ ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح روزوں کی فرضیت کا سبب رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ روزہ میں اور آپ آج بھی رکھا ہے، کل بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں، لیکن وہ روزہ نفلی ہوگا۔ رمضان کا جب کہ چاند کا جب دیدار ہو جائے گا، اس کے بعد جو اگلی صبح ہوگی اس دن سے پورے مہینے کے روزے رکھنا فرض ہوگا۔ معلوم کیا ہوا؟ روزوں کی فرضیت کا سبب، روزوں کے فرض ہونے کا ریزن رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ یہاں تک بات آسانی سے سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ رمضان المبارک کے اندر پہلی سب سے اہم چیز ہے روزوں کی فرضیت، اور اب اس کے بعد تو انشاءاللہ ہر جمعے میں باتیں تفصیل سے آئیں گی۔ رمضان کیا ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی آئے، منبر پر چڑھے، اور آنے کے بعد کہا کہ تمہارے پاس اللہ کا مہمان آنے والا ہے، بڑی رحمتوں والا ہے، بڑی برکتوں والا ہے، اس کا فلاں حصہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ بہت لمبی چوڑی حدیث ہے۔ اب چونکہ رمضان کی آمد میں
2 ہفتے باقی ہیں. کچھ کام ایسے ہیں کہ اس مہینے کے آنے سے پہلے، ان مبارک ایام کی آمد سے پہلے اگر اپنے آپ کو اس پر ڈال دیا جائے، اگر ایسی عادت لگا لی جائے، تو پھر رمضان کا مہینہ بڑے شاندار طریقے پر گزرتا ہے. نہ طبیعت کو نقصان ہوتا، نہ طبیعت خراب ہوتی ہے، صحت مند رہتی ہے. سب سے پہلی عادت یہ ہے کہ اس جسم کو بھوکا رکھنے کی عادت ڈالی جائے. ہم کتنا کھاتے ہیں؟ 11 مہینے. 11 مہینے صبح و شام بغیر کسی رکاوٹ کے ہر فنکشن میں ہم جاتے ہیں، ہر ولیمہ ہم اٹینڈ کرتے ہیں، کوئی شادی کی دعوت نہیں چھوڑتے. اب جب رمضان آتا ہے اور جسم اس کا عادی نہیں ہوتا کہ وہ بھوکا رہ سکے تو جسم کو تکلیف ہوتی. یہ نارمل بات ہے، یہ بہت آسانی سے سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ جب 11 مہینہ اس کو عادت ڈالی صبح و شام کبھی فلاں چیز، کبھی یہ پینا، کبھی وہ کھانا، تو اچانک تو تکلیف ہوگی. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام رجب کے مہینے سے روزے رکھنا شروع کر دیتے تھے. یہی تو وجہ ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ہر عمل کے پیچھے سینکڑوں حکمتیں. آپ روزے کے ذریعے سے جسم کو عادت ڈالتے تھے. ایک آپ نارمل مشین کو لیں جو یا تو بند ہو، یہ 11 مہینے اس کا روٹین کچھ اور ہو، اور 1 مہینہ آپ اس سے کچھ اور کرا کے دیکھیں، کتنا خرچ ہوگا. موڈیفائی بھی کرنا پڑے گا، چینجنگ بھی لانی پڑے گی. یہی تو اللہ کے نبی نے رمضان، شعبان اور رجب کے روزوں کے ذریعے سے سکھلایا. پورا ہفتہ، پورا مہینہ نہیں، ہفتے میں 2 دن رکھ لو، پیر کے دن رکھو، جمعرات کے دن رکھو، سنت نبوی کا ثواب ملے گا، سنت کو زندہ کرنے کا ثواب ملے گا. اب جب میری اور آپ کی حالت یہ ہے کہ ہم پورے سال کوئی روزہ نہیں رکھتے، الا یہ کہ یوم عاشورہ، 10 محرم کا روزہ، 15 شعبان کا روزہ، یا کسی کو اللہ توفیق دے تو وہ رکھتا رہتا ہے. عمومی جو ہماری آبادی ہے، عمومی حالت یہ کہ ہم روزہ رکھتے ہی نہیں. جب اچانک رمضان کا پہلا دن آتا ہے تو زبانوں پر عام طور سے آپ ظہر کے وقت شروع سنتے ہوں گے کہ نہیں، روزے کا احساس ہو رہا ہے. وہ اسی وجہ سے جسم عادی نہیں ہے، اس کو کھانا چاہیے، اس کو پینا چاہیے، اس کو اس کی ضرورتیں چاہیے. اسی لیے میرے بھائی، میں ہوں یا آپ، ہفتے میں ابھی بھی 15 دن ہیں، 4 یا 5 روزے کون سی بڑی بات ہے. اور جس علاقے میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہاں روزہ رکھنا بچوں کا کھیل ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. زیادہ سے زیادہ 13 گھنٹے، 14 گھنٹے. ان علاقوں میں جائیں ہمارے ہی ملک کے جو نارتھ سائڈ کے ہیں، اب تو نہیں، اب سے 8 یا 9 سال پہلے رمضان میں جو موسم کا ٹیمپریچر رہتا تھا وہ تقریباً 47، 48، 9. کوئی بارش کے امکانات نہیں، کوئی ٹھنڈ نہیں، کوئی ابر و آلود آسمان نہیں. اور اس سے بھی زیادہ ملک سے باہر جائیں آپ، افریقہ کے علاقے ہیں، گرم سے گرم علاقے جہاں ٹیمپریچر 50 سے زیادہ ہمیشہ. روزہ یہی تو ہے. آپ اللہ والے فرماتے ہیں روزے کا مزہ کب آتا ہے؟ روزے کا مزہ تب آتا ہے جب پیاس لگی ہو، شدت کی، سخت والی پیاس، دھوپ چلچلاتی ہو، کوئی سایہ نہ ہو،
گرمی اپنی انتہا کو ہو، سامنے پانی موجود ہو اور بندہ صرف اس لیے ہاتھ نہ لگائے کہ میرے رب کا حکم یہ ہے کہ غروب آفتاب تک کسی کھانے پینے کی چیز یا دوسری ضروریات کے قریب نہیں جانا ہے۔ روزہ کہتے ہی اسے، اور اللہ تبارک و تعالی اس عبادت کے ذریعے چاہتے ہی یہ ہیں۔ دنیا میں کسی کا کسی سے دل لگ جائے، کوئی کسی کا عاشق ہو جائے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، لوگ جان کی پرواہ نہیں کرتے، مال کی پرواہ نہیں کرتے، وقت نہیں دیکھتے، یہاں تک کہ اپنے جسم کی پرواہ نہیں کرتے۔ کچھ بھی ہو جائے، محبوب کو وقت دینا ہے، وہاں جانا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی سے بڑا محبوب کون ہوگا؟ وہ 12 مہینوں میں سے 1 مہینہ مانگتا ہے، بس 1 مہینہ کہ تم کر کے دیکھو، اپنے نفس کو بناؤ، جسم کو تپاؤ، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کر کے دیکھو، تم ہمارے قریب آؤ، اپنے آپ کو روک دو ہر پینے کی چیز سے اور کھانے والی چیز سے دور رکھو، گھر والوں سے علیحدگی اختیار کر لو، الگ ہو جاؤ، تم 1 مہینے کے لیے ہمارے بن کر رہو، 11 مہینے اس کا کیا اثر ہوتا ہے تم خود دیکھو گے۔ روزہ اسی کا نام ہے، روزہ نام ہے محبوب کی محبت میں اپنے آپ کو بالکل ختم کر دینا، روزہ اسی کا نام ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی جبھی تو کہتے ہیں، ان کے بارے میں نہیں کہتے جو روزہ کھلم کھلنا چھوڑتے ہیں، نہیں، دکان کھولنا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، صرف ان کے لیے یہ کہا گیا جو روزہ رکھتے ہیں۔ روزے دار کے منہ کے اندر سے آنے والی بو بھی اللہ کو کتنی پسند ہے، اسی لیے تو وہ اللہ جانتا ہے میرے بندے کے پاس گھر میں ہر چیز ہے کھانے کی، اس کو کوئی نہیں روک سکتا، کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، بس میرا ڈر، حالانکہ اس نے مجھے دیکھا نہیں ہے، میرے نبی نے اس سے کہا، اس نے مان لیا، میرا ڈر، میرا خوف، میرا خیال اس کے دل میں ہے۔ روزہ اسی کا نام۔ رمضان کی آمد سے پہلے اللہ کے نبی جو شعبان اور رجب کے مہینے میں آپ نے روزے رکھے، اس کا مقصد ہی یہ تھا، یہ جسم اس پر تیار ہو کہ اب 1 مہینے تک صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بالکل بھوکا پیاسا رہے، بالکل بھوکا پیاسا۔ اور ہم اور آپ تو یہ بات اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ آئی ہے، ہم اور آپ تو جس زمانے میں جی رہے ہیں، آپ یقین کریں ہم بہت شاندار زندگی گزار رہے ہیں، بہت شاندار، اس پر بھی اگر شکر نہ ہو تو پھر تو ہمارا اللہ ہی مالک ہے۔ کتنی قسم کی چیزیں ہمارے پاس پینے کی موجود، پانی نارمل اچھا نہیں لگتا، روح افزا ملا لو، کچھ اور ملا لو، کچھ اور لے کر آ جاؤ، بازار میں حلال قسم کے سینکڑوں مشروبات ہیں، حلال قسم کی سینکڑوں کھانے کی چیزیں۔ ایک مرتبہ دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کر کے دیکھیں، وہاں تو جو کے دانے بھی چھلکے کے ساتھ رہتے تھے، بھوسے کے ساتھ، بغیر چھلنی کے پیسا جاتا تھا، بغیر چھلنی کے چھانا جاتا تھا اور ایسے ہی کھایا جاتا تھا۔ وہاں تو زیادہ سے زیادہ 3 چیزیں رہتی تھی، پینے کا پانی، کھجور اور جو کا آٹا۔ اور ہمارے پاس الگ الگ، بلکہ آٹے ہی کو لے لیں، کتنی طرح کا بازار میں دستیاب ہے، کتنی طرح کا، آپ چکی کا لینا چاہیں وہ الگ، ہر طرح کا ملے گا۔ چاول کی کتنی قسمیں اور کتنے رقم کا چاول ہمارے بازار میں موجود ہے۔ کیا یہ اللہ کا انعام نہیں ہے؟ کہ اللہ کا احسان نہیں؟ جو چاہتے ہیں ہم خریدتے ہیں، کھاتے ہیں، بچوں کو ڈالتے ہیں۔ اور وہاں تو آپشنز بالکل لمیٹڈ تھے،
اور ہمارے پاس اتنی نعمتیں ہونے کے بعد ہم اس کے باوجود بھی روزے کے ذریعے سے اللہ کے قریب نہ جائیں، تو پھر تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ سورہ ابراہیم کے دوسرے رکوع کی آیت ہے، قرآن مجید کا 13واں پارہ ہے کہ اگر نعمتوں کے ہونے کے باوجود تمہاری زبان پر شکر نہیں آئے گا تو پھر ہم تمہاری پکڑ نہ کریں تو کیا کریں؟ باپ بیٹے کو بزنس چلانے کے لیے پیسے دیتا ہے، ایک وقت تک باپ برداشت کرتا ہے، جب بیٹا بربادی پر بربادی کرتا رہے تو باپ کیا کرے گا؟ تم اپنے راستے ہم اپنے راستے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری کسی کی 50 سال کی زندگی، کسی 40 سال کی، اتنی ناشکری کے باوجود بھی وہ نہیں پکڑتا، اتنی بے وفائی کے باوجود بھی وہ نہیں پکڑتا، وہ چھوٹ دیتا رہتا ہے، سدھر جاؤ، آ جاؤ، آج نہیں آ سکے کل آ جاؤ، پرسوں آ جاؤ، وہ چھوٹ دیتا رہتا ہے، آ تو جاؤ، جاؤ گے کہاں؟ اور قرآن مجید سو انسانی عقلوں سے سوال کرتا ہے انا توفکون، کس کے پیچھے؟ کوئی اور منزل ہو تو بتاؤ، کہاں جا رہے ہو؟ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کی محبت کو پانا چاہتا ہو، جس کو معرفت بھی کہتے ہیں، جو اللہ کے عشق میں مست ہونا چاہتا ہو، جو یہ چاہتا ہوں کہ میں جاننا چاہتا ہوں رب العالمین کی ذات کیا ہے۔ جیسے بعض اللہ والے فرماتے تھے کہ ان کی حالت روزے اور دوسری عبادتوں کے ذریعے ایسی ہو گئی تھی کہ جب وہ نماز پڑھتے تھے اور پڑھتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، خود اپنی زبان سے کہتے تھے، احساس ہوتا تھا کوئی تو ہے جو دیکھ رہا ہے، ان کو احساس ہوتا تھا کوئی ہے جو دیکھ رہا ہے، اور بار بار اس آیت کو سینکڑوں مرتبہ پڑھتے تھے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ہی ہے، تیری ہی پوجا کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تجھی کے تیرے ہی سامنے سر کو جھکاتے ہیں۔ روزہ وہ عبادت ہے کہ بندہ اپنے رب کا بن جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے انتظامات فرماتے ہیں، قدم قدم کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ بہرحال پہلا کام تو یہ کرنے کا ہے جو ہم استقبال رمضان کہتے ہیں، مہمان کا استقبال آنے سے پہلے اللہ کے لیے اپنے جسم کو روزے کی عادت ڈالیں۔ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کے بعض ممالک میں آپ بہتر جانتے ہیں ہم سے، فی الحال آنے والے رمضان میں بھی 20 پر 2 گھنٹے کا روزہ بھی ہوگا، 20 گھنٹے کا بھی ہوگا۔ ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ کاروبار ہے، اس نیت کو، اس خیال کو ذہن سے نکالیں۔ بعض لوگوں کا خیال یہ بن گیا نہیں، یہ کمانے کا مہینہ، غلط ہے، یہ عبادت کا مہینہ ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، یہ اللہ سے قریب ہونے کا مہینہ ہے۔ کاروبار کو 4 گھنٹے کم کر دیں، 6 گھنٹے کم کر دیں، اس کے قرآن کو پڑھیں، اس سے باتیں کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو انتظار میں رہتی ہے، مجھ سے آؤ باتیں کرو، اللہ تو کہتا ہے آؤ ہم سے باتیں کرو۔ بہت باتیں تم نے خاندان والوں سے کی، بیوی سے کی، بچوں سے کی، ہم سے بھی کرو۔ سجدے میں سر دو، باتیں کرو، اس کی تعریف کرو۔ ایک دن وہ آئے گا کہ اس کے علاوہ کوئی نظر نہیں آئے گا۔ دوسری چیز رمضان کے آنے سے پہلے جو دن بدن بہت کم ہوتی جا رہی ہے، وہ ہے تلاوت قرآن۔ ہیں بندے، اللہ کے بندے کہ ایک رمضان میں 10 قرآن ختم کرنے والے، لیکن 10 قرآن تو کچھ بھی نہیں۔ ایک سال میں اللہ والے فرماتے ہیں 2 قرآن تو ختم کرنا ضروری ہے، 2 قرآن ختم کرنا۔ اور آج کل تو چاہے اس میں ہم ہوں یا کوئی بھی پڑھے لکھوں کا حال یہ ہے کہ پورے سال میں ایک قرآن ختم نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کی تلاوت، ایسے اللہ کے بندے گزرے ہیں
قرآن سے محبت کرنے والے کہ جو ایک ایک دن میں پورے قرآن کو ختم کر دیتے تھے، اور اس کی سب سے بڑی مثال صحابہ کرام ہیں، حضرت عثمان بن عفان، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما، سینکڑوں مثالیں قرآن مجید سے محبت۔ اور آج کل تو مساجد میں اتنا آسان ہے انتظام، بہت آسان ہے، کچھ بھی نہ ہو تو ایک دن میں ایک پارہ تو آرام سے پڑھ سکتے ہیں، آرام سے۔ وقت ملا، اذان کے ہوتے ہی آ گئے، سنتیں ادا کر لیں، 5 منٹ ملی، 10 منٹ ملی، ایک پارے کا چوتھائی حصہ تلاوت کر لیا۔ 4 نمازوں میں پابندی سے پڑھ لیں، ایک پارہ ختم کر آرام سے۔ ہر نماز میں 5 پیج پڑھ لیں، ایک پارہ ختم، کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ مشکل کیا ہے؟ ہم اس نفس کو عادت نہیں ڈالتے، عادت نہیں ڈالتے۔ ہاں، عادت کس کی ڈال دی کہ شام ہوگی تو فلاں سیریل کے بغیر گھر والے نہیں سوئیں گے، فلاں گانے کے بغیر ہم نہیں سوئیں گے، یا کم از کم فلاں دوست کے ساتھ کسی گلی کے نکڑ پر کھڑے ہو کر 2 گھنٹے گزارے بغیر ہم نہیں سوئیں گے۔ یہ مہینہ جو آ رہا ہے یہ قرآن والا مہینہ ہے، اسی مہینے میں اللہ کا یہ کلام نازل کیا گیا۔ اپنے آپ کو مہینے کے آنے سے پہلے قرآن کی تلاوت کی عادت ڈالیں، کوئی بڑی بات نہیں۔ چلو کم سے کم درجہ یہ نہیں پڑھا ہوگا، پڑھنا نہیں آتا، جتنا آتا اتنا پڑھیں، سیکھنے کی نیت کریں۔ اور اس چیز میں ہمارے یہاں ایک چیز قرآن مجید کے سلسلے میں بہت یہ ہے، ہر چیز کا مشورہ لیں گے، استخارہ کیسے کریں مولوی صاحب، فلاں کیسا کریں، فلاں کیسا کریں۔ کوئی نہیں پوچھتا تو یہ نہیں پوچھتا کہ قرآن کیسے پڑھیں، یہ سچی بات ہے۔ نیت کریں سیکھنے کی، نہیں آتا سیکھنے کی نیت کریں۔ عربی کا بڑا مشہور مقولہ آپ سنتے رہتے ہیں، طلب العلم من المہد الی اللحد، علم کا سیکھنا ہے تو ماں کی گود سے قبر تک ہے، اس میں کوئی شرم نہیں، کوئی شرم نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی کتنی احادیث ہیں کہ آپ نے بیان فرمایا، کوئی اللہ کا بندہ گھر سے آیا اور ایک آیت قرآن کی سیکھ کر گیا، سینکڑوں رکعات سے افضل ہے، سینکڑوں نفل رکعات پڑھنے سے بہتر ہے، ایک آیت قرآن کی سیکھ لی۔ اور ہمارے یہاں قرآن کی تلاوت کا جو ریشیو ہے، جو فیصد ہے، وہ ہر سال کم ہو رہا ہے۔ عربوں کی ان میں 1000 برائیاں ہوں، عرب ممالک کی آج بھی یہ خاصیت ہے، وہ سنت نہیں پڑھیں گے، مگر نماز کے بعد اور نماز سے پہلے تلاوت قرآن وہ فرض کے درجے میں کرتے ہیں۔ آج بھی عرب ممالک کی جتنی مساجد ہیں وہاں سے زیادہ قرآن آپ کہیں دکھا نہیں سکتے، کہ وہاں بہتر سے بہتر انتظام کیا جاتا ہے قرآن مجید کو ہر صف کے سامنے رکھنے کا۔ وجہ اس کی یہی ہے، جو لوگ عمرے اور حج کے سفر پر گئے ہیں، بعض مساجد میں تو حال یہ ہے کہ جن گھرانوں کے بچے عربوں میں جوان ہو کر کمانا شروع کر دیتے ہیں، ان گھرانوں کے بوڑھے گھر سے ناشتہ کرنے کے بعد آ جاتے ہیں، اور تقریباً 9 یا 10 بجے سے ظہر تک 3 یا 4 گھنٹہ کوئی بات چیت نہیں، صرف تلاوت قرآن، صرف تلاوت قرآن۔ آپ خود جا کر دیکھیں، وہ کوئی بات نہیں کرتے، کوئی بات نہیں کرتے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے، ضرورت پڑی ضرورت سے فارغ ہوئے، وضو کر کے آ گئے، بس پھر تلاوت قرآن۔ جو مہینہ آنے والا ہے اس کے آنے سے پہلے تلاوت قرآن کی عادت ڈالیں، نہیں آتا سیکھ لیں، شرم کو ایک طرف اتار کر رکھیں۔ دیکھیں شرم اس دنیا تک ہے، قبر میں کس سے شرمائیں گے ہم اور آپ، کس سے شرم ہوگی؟ وہاں تو پوچھا جائے گا۔ قرآن کا اتنا تو حق ہے کہ کم سے کم اس کو 1 مرتبہ پڑھ لیا جائے۔ لوگ مسجدوں میں خرید کر قرآن رکھواتے ہیں اور خود کے گھر میں 4 قرآن ہوں گے، کھولیں گے نہیں۔ ایسے قرآن رکھوانے کا کیا فائدہ؟ قرآن کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ مت خریدیں، آپ جو نسخہ آپ کے پاس ہے اسی کو پڑھ لیں۔
پڑھیں، دوسروں کو ثواب پہنچائیں، اس کا ثواب اپنے مرحومین کو، پوری امت کے مرحومین کو پہنچائیں۔ اور قرآن کے سلسلے میں انشاءاللہ آئندہ ہفتے تفصیل سے بات آئے گی، یا اس سے آئندہ جمعہ کو آئے گی، وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس میں سے ایک جگہ تراویح بھی ہے۔ نمبر ایک بات تو یہ ہے تراویح کے سلسلے میں 2 یا 3 باتیں ہیں کہ ہم اور آپ مصلی پر کھڑے ہو کر سنانے والے حافظ کو خدا سمجھ لیتے ہیں، نہیں، غلطی آنی نہیں چاہیے، وہ تو رب ہی ہے جس کی ذات سے وہ نکلا ہے۔ نمبر ایک بات تو اس چیز کو ذہن سے نکالیں، وہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے جو پڑھ رہا ہے قرآن۔ دوسری چیز نہایت ادب اور احترام سے یہ ہے، چاہے آپ یہاں پڑھتے ہوں تراویح یا کہیں اور پڑھتے ہوں، ذمہ دار ہوں تو بہت اچھی بات، اور اگر ذمہ دار نہ ہوں تو ذمہ داروں تک یہ بات نہایت ادب کے ساتھ پہنچائیں کہ اللہ کے لیے تراویح میں قرآن کی تلاوت ایسی ہو کہ اس کا حق ادا ہو۔ 10 منٹ دیری کے چکر میں حالت یہ ہے کہ نہ کہلوائیں آپ، اور باقاعدہ اس میں سنانے والے کی 1% کی غلطی نہیں ہوتی۔ ذمہ دار کہتے ہیں نہیں، پونے گھنٹے میں 1.25 پارہ ختم ہونا چاہیے، یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ میرے اور آپ کی بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ اور ذمہ داروں کو چھوڑیے، عوام اس کو ترجیح دیتی ہے اس مسجد کو جہاں سب سے جلدی ختم ہو۔ جلدی ختم کر کے کہاں جائیں گے؟ قبر میں تو سب کو جانا ہے، مجھے، آپ کو، سب کو ہی جانا ہے۔ 10 منٹ کی جلدی کے چکر میں تلاوت قرآن کا جو مزہ ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ عرب ممالک کا آپ رخ کیجئے، وہاں مسجدیں کیوں بھری رہتی ہیں؟ وہاں چاہے وہ 4 سنانے والوں کا انتظام کریں مگر نہایت سکون اطمینان سے، نہایت سکون سے، قرآن کا مزہ ہی اس میں ہے، اس کو غور سے سنا جائے، اس کے زبر زیر پر غور کیا جائے، بغیر ترجمے کے، کسی کو ترجمہ بھی پڑھنا نہ آتا ہو، اور قرآن نہایت سکون سے پڑھا جائے۔ قرآن دل سے بات کرتا ہے، دل پر چوٹ کرتا ہے، دل چاہتا ہے کہ امام رکوع ہی نہ کرے، پڑھتا ہی رہے، لیکن جب سنانے والے حافظ پر فورس ہوتا ہے نہیں آپ کو اتنے وقت میں ختم کرنا ہے، وہ غریب کرے تو کیا کرے؟ اور باقاعدہ ہم نے بر صغیر میں جو 2 یا 3 ممالک ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کو، اللہ کرے کہ میرے الفاظ غلط ہوں، تراویح میں بالکل کھیل بنا دیا گیا۔ بھئی غلطیاں آئیں گی مگر قرآن کی تلاوت کا جو مزہ ہے وہ مزہ ہم کب لیں گے؟ پورے سال تو ہم اٹھا کر نہیں دیکھتے، 1 مہینہ آیا اس میں بھی یہ حال ہم نے کرنا شروع کر دیا۔ تو نہایت ادب کے ساتھ یہ درخواست ہے، چاہے آپ ذمہ دار ہوں تو بہت اچھا، اور ذمہ دار نہ ہوں تو مسجدوں کے ذمہ دار تک یہ بات پہنچائیں۔ سال میں 1 مہینہ آتا ہے اور یہ تو قرآن والا مہینہ ہے، اگر اس کا وقت تو قرآن میں نہیں لگے گا تو کہاں لگے گا؟ اور اگر بزنس ہی کرنا ہے تو پھر تراویح کیوں پڑھنا؟ تجارت ہی کرنا ہے تو قرآن کیوں سننا؟ ہاں، اتنا سکون بھی نہ ہو کہ پیچھے والوں کو تکلیف ہو، ایک درمیانی سکون اطمینان کے ساتھ بغیر کسی پریشانی کے تلاوت قرآن کا تراویح میں اہتمام ہو۔ اور تیسری چیز اس مہینے کے آنے سے پہلے جو ہم اور آپ کو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ روزوں کا رکھنا تو ایک الگ بات ہے، روزوں کے چھوڑنے کی عادت نہ ڈالیں۔ یہ تفصیلی مضمون آئندہ جمعے کی گفتگو میں آئے گا کہ صرف 2 ہی لوگ ہیں جن کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، یہ آئندہ جمعے میں آئے گا۔ عمومی طور پر جو ہمارے یہاں ذہن بنا ہے کہ بیمار ہو یا نہ ہو صرف جمعے کا روزہ رکھ رہے ہیں، کیوں؟ ہمیں دکان کھولنا ہے، ہمیں تجارت کرنی ہے۔ جان بوجھ کر جو روزہ چھوڑا گیا ہے کبھی اس کا کفارہ بھی دیکھ لیں کتنا سخت ہے، جان بوجھ کر، اور جان بوجھ کر ہی تو چھوڑا جاتا ہے۔ کام کچھ نہیں ہے،
بس دکان کھولنا ہے، وہ تو روزانہ کا روٹین ہے، روزانہ کی عادت ہے، اس کے پیچھے روزہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، کوئی تم میں سے بیمار ہو، سچا بیمار، ڈاکٹر کہہ دے کہ ہاں تمہیں روزہ رکھنے میں تمہاری طبیعت کو تکلیف ہوگی تو الگ بات ہے، مگر ہمارے یہاں تو عام عادت یہ ہوتی ہے، اکثر طور پر روزہ 20 یا 30% ایسے ہی نارمل چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ چند باتیں ہیں، 2 یا 3 باتیں جن کی اپنے جسم کو عادت ڈالنا، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو عادت ڈالنا رمضان کے آنے سے پہلے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اس لیے بھی ضروری ہے میرے بھائی، جس بات کے ذریعے سے میں نے گفتگو شروع کی تھی، آخر میں پھر وہی بات دہرا رہا ہوں، چاہے میں ہوں یا آپ، صرف ایک مرتبہ انگلیوں پہ گن کر دیکھ لیں کہ میرے ساتھیوں میں، میرے احباب میں، میرے پڑوسیوں میں، میرے رشتہ داروں میں کتنے ایسے تھے جو پچھلے سال رمضان میں میرے ساتھ تھے، اب نہیں ہیں۔ اور یہ بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ 15 دن کے بعد ہم سب رہیں گے، نہیں، یہ تو اللہ کا بلاوا ہے، جب وہ کسی کو بلائے گا تو جانا ہوگا۔ بہرحال اس نیت کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ اگلے سال کا رمضان نہ ملے، اللہ سے دعائیں کریں، اور ان چیزوں کو سیکھنا اگر آپ چاہتے ہیں، مشکل ہے، اگر آپ کو شرم آتی ہے تو آسان راستہ ہم آپ سے بتلائیں کہ ہمارے ضلع کا اجتماع ہونے والا ہے 20-21 تاریخ کو، پورے کولہار ضلع کا اجتماع ہے بنگار پیٹ میں۔ اس سے پہلے ہی میں نے ذکر کیا، بلا اختلاف مسلک، ایک عام آدمی کے لیے دین کا سیکھنا جماعت میں جا کر بہت آسان ہے، بہت آسان، نہایت آسان۔ وضو کے فرائض، غسل کے فرائض، کم از کم 20 صورتیں یاد ہو جائیں، قرآن کی تلاوت اگر مکمل آتی ہے اس کو صحیح کرانا۔ 20-21 تاریخ کو پھر دوبارہ موقع آ رہا ہے، جائیں، جا کر شامل ہوں۔ اگر گھر پر آپ کے اور میرے پیچھے ذمہ دار ہیں سنبھالنے والے تو اللہ کے راستے میں 3 دن 10 دن بھی لگا لیں، اگر ہیں کوئی پیچھے سنبھالنے والے، گھر والوں کے خرچ کا مکمل انتظام ہے تو اس میں شامل ہوں، بڑا آسان راستہ ہے۔ لیکن اہم بات یہی ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے میں اپنے آپ کو تیار کر لوں، آپ اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو باتیں کہی گئیں، سنی گئیں، ان پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔